بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے شروع میں کلمے کی 3 قسمیں بیان کی تھیں، اسم، فعل، حرف۔ ان میں سے کسی کی بھی تعریف بیان نہیں کی، اس کی وجہ ما قبل میں بیان کر دی گئی۔ اب ان میں سے ہر ایک کی کچھ علامتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم پہچان لیں کہ کون سا کلمہ اسم ہے، کون سا کلمہ فعل ہے اور کون سا کلمہ حرف ہے۔ علامتوں کے ذریعے شے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ علامت جو ہے وہ خاصے کے معنی میں ہے۔ خاصہ کسے کہتے ہیں کہ خاصہ وہ ہوتا ہے جو شے سے خارج ہو اور شے کے ساتھ پایا جائے اور شے کے علاوہ کے ساتھ نہ پایا جائے۔ تو اسم کی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ تمام کی تمام ایسی ہیں کہ جو اسم ہی کے ساتھ پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کے ساتھ نہیں پائی جاتی۔ پھر جو ہے علامتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، شاملہ اور غیر شاملہ۔ علامت شاملہ اس علامت کو کہتے ہیں کہ جو ہر فرد میں ہر وقت پائی جائے، کبھی خالی نہ ہو، اور غیر شاملہ جو بعض افراد میں بعض اوقات پائی جائے۔ یعنی علامت شاملہ جو ہر فرد میں ہر وقت پائی جائے، علامت غیر شاملہ جو بعض افراد میں بعض اوقات پائی جائے۔ تو فرماتے ہیں اسم کی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ غیر شاملہ ہیں۔ پھر جو علامتیں ہوتی ہیں شاملہ ہوں یا غیر شاملہ ہوں، 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ اس سبق میں آپ کو یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ علامتیں 2 طرح کی ہوں گی، لفظی اور معنوی۔ لفظی جو پڑھنے میں آئے اور معنوی جو پڑھنے میں نہ آئے۔ تو اب یہاں پر جو اسم کی علامتیں بیان کریں گے تو ان میں بتا دیا جائے گا کہ اسم کی کتنی علامتیں لفظی ہیں اور اسم کی کتنی علامتیں معنوی ہیں۔ ابھی تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ عربی کا جو بھی کلمہ آپ پڑھیں، اسم، فعل، حرف کی علامتیں پڑھنے کے بعد اس کلمے پر غور و فکر کریں اور دیکھیں یہ کلمہ اسم ہے تو کس علامت سے آپ نے اس کو پہچانا، فعل ہے تو کس طریقے سے آپ نے اس کو جانا، حرف ہے تو کیسے آپ نے اس کو پہچانا۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ اسم کی علامتیں بیان کر رہے ہیں اور آخر میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کتنی علامتیں لفظی ہیں اور کتنی علامتیں معنوی ہیں۔ تو لفظی جو پڑھنے میں آئے، معنوی جو پڑھنے میں نہ آئے۔ اب ترجمہ دیکھیے، فرماتے ہیں فصل بدا کے جان لیجئے کہ علامت اسم کی علامت آست یہ ہے کہ الف و لام، الف اور لام یا حرف جر آگے آ رہے ہیں، حروف جار، ان کو آپ آگے جا کے سمجھ لیں گے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اسم کی علامت یہ ہے کہ الف لام یا حرف جر در اولش اس کے شروع میں باشد ہو۔ کس کے شروع میں ہو؟ یعنی کلمے کے شروع میں اگر الف لام ہو یا حرف جر ہو تو یہ اسم کی علامت ہے۔ چوں جیسے الحمد و بزیدن، تو یہ کلمہ تھا حمد، اس کے شروع میں الف لام آ گیا تو پتہ چل گیا یہ اسم ہے۔ زید، یہ کلمہ تھا، اس کے شروع میں با آ گیا جو حرف جر ہے، تو اس سے ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے کلمہ اسم ہے۔ تو یہ دونوں علامتیں الف لام اور حرف جر یہ علامتیں لفظی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یا تنوین در آخرش باشد، فرماتے ہیں یا تنوین اس کے آخر میں ہو، کلمے کے آخر میں کیا ہو؟ تنوین ہو۔ تو یہ تنوین بھی اسم کی علامت ہے کہ جس کلمے پر تنوین آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کلمہ اسم ہے۔ چوں جیسے زیدن، جیسے زیدن تو کلمہ تھا زید، اس کے آخر میں تنوین آ گئی، زیدن ہو گیا، تو یہ جو تنوین ہے اس نے بتا دیا کہ یہ کلمہ اسم ہے۔ تو کتنی علامتیں ہو گئیں؟ 3 علامتیں ہو گئیں اور یہ تینوں علامتیں لفظی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں چوتھی علامت یا مسند الیہ باشد، یا وہ کلمہ کیا ہو؟ مسند الیہ ہو۔ تو مسند الیہ ہونا یہ بھی علامت اسم ہے، اسم کی علامت ہے، اور یہ جو علامت ہے یہ علامت معنوی ہے، اس لیے کہ پڑھنے میں نہیں آتی۔ چوں جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید قائم میں جو زید ہے یہ مسند الیہ ہے،
آپ نے اس کا مسند ما قبل میں بتا دیا گیا تھا کس طرح سے پہچانا کہ زید کی طرف قائم کی اسناد کی گئی ہے، نسبت کی گئی ہے، اور جس کی طرف اسناد کی جاتی ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ تو زید مسند ہے اور مسند اسم ہوتا ہے۔ تو یہ جو علامت ہے یہ علامت معنوی ہے، زید قائم میں زید کا مسند ہونا۔ یا مضاف باشد یا مضاف ہو تو فرماتے ہیں یہ مضاف ہونا یہ بھی علامت معنوی ہے، اور مضاف ہمیشہ اسم ہی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جیسے غلام و زیدن، غلام و زیدن، تو اس مثال میں غلام مضاف ہے اور یہ مضاف ہونا علامت اسم ہے، اور یہ بھی علامت معنوی ہے۔ یا مصغر باشد یا مصغر ہو، اور اسم کی چھٹی علامت ہے مصغر ہو، یا مصغر باشد یا مصغر ہو۔ مصغر کہتے ہیں اس کلمے کو جس کی تصغیر بنا لی جائے۔ تو فرماتے ہیں چوں جیسے قریش، قریش ہے تو قریش یہ جو مصغر ہے اس میں بھی علامت لفظی ہے، وہ کیا ہے؟ یا ہے۔ یاد رکھیں جیسے اردو میں بولا جاتا ہے کسی نام کو اردو میں تو کہتے ہیں بگاڑ دیا یا نام کو بنا دیا، جیسے بیٹے کو بٹوا کہہ دیا، بیٹی کو بٹیا کہہ دیا، تو اسی طرح عربی زبان میں بھی الفاظ کی تصغیر آتی ہے، ان کو بھی بنایا اور بگاڑا جاتا ہے۔ جیسے عبد کی تصغیر عبید ہے، اور کیا کہتے ہیں رجل کی تصغیر رجیل ہے۔ اب ان کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی محبت کے لیے، تو کبھی تعظیم کے لیے، تو کبھی اہانت کے لیے، کبھی تذلیل کے لیے، مختلف مقاصد کے لیے تصغیر لائی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی کلمہ مصغر ہو تو وہ بھی اسم ہوگا، اس کا مصغر ہونا یہ علامت اسم ہے۔ جیسے قرش کی تصغیر قریش۔ یا منصوب باشد یا کیا ہو؟ منصوب ہو۔ تو منصوب ہونا یعنی کسی چیز کے ساتھ کسی کو منصوب کر دیا جائے، اس میں یا نسبتی لگا دی جائے، تو فرماتے ہیں یہ یا نسبتی کا ہونا یہ بھی علامت اسم ہے۔ چوں جیسے بغدادی، تو بغدادی ہو، امروہوی ہو، بریلوی ہو وغیرہ ذالک، تو جس کے آخر میں یا نسبتی لگی ہو جس کلمے کے آخر میں، تو وہ کلمہ بھی اسم ہوتا ہے، اور یہ علامت بھی علامت لفظی ہے۔ فرماتے ہیں یا مثنیٰ باشد یا تثنیہ ہو، تو تثنیہ ہونا یہ بھی علامت اسم ہے، یعنی نہ تو حرف تثنیہ ہوتا ہے نہ ہی فعل تثنیہ ہوتا ہے، اسم ہی تثنیہ ہوگا۔ چوں جیسے رجلان، تو یہ رجلان میں جو الف نون آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی علامت لفظی ہے۔ یا مجموع باشد یا جمع ہو، تو جمع ہونا یہ بھی علامت اسم ہے، حرف یا فعل جمع نہیں ہوتا۔ چوں جیسے رجالن، تو یہ بھی کیا ہے؟ تغیر کر دیا گیا رجل میں، یہ بھی علامت لفظی ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلا دی جائے کہ آپ جو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اسم کی علامت اسم کے خاصے ہیں، اور خاصہ وہ ہوتا ہے جو شے کے ساتھ پایا جائے، اس کے علاوہ کے ساتھ نہ پایا جائے۔ تو ہم نے تو میزان میں پڑھا ہے کہ فعل بھی تثنیہ جمع ہوتا ہے، تو جب فعل بھی تثنیہ جمع ہوتا ہے تو وہ اسم کی علامت کیسے رہا؟ جیسے ہم نے پڑھا فعلا فعلا فعلو، تو فعلا الف کے ساتھ، فعلو واو کے ساتھ، فرماتے ہیں تثنیہ اور جمع کے صیغے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو دھیان رکھیں بیٹا کہ وہاں فعلا اور فعلو وہاں فعل تثنیہ جمع نہیں ہے بلکہ فاعل تثنیہ جمع ہے۔ فعلا کا ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ کیا ان دو مذکروں نے، فعلو کیا ان سب مذکروں نے، تو فعلا کرنے والے دو ہیں اور وہ فعل نہیں ہیں بلکہ فاعل ہیں، اور فاعل اسم ہوتا ہے۔ ایسے ہی فعلو کیا ان سب مذکروں نے، تو کرنے والے بہت سارے ہیں، کام ایک ہی ہے، کرنے والے بہت سارے ہیں، تو فرماتے ہیں وہاں جو جمع ہے وہ فاعل جمع ہے، فعل جمع نہیں، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اگر آپ کو ترکیب کرنی ہے تو آپ کہیں گے فعلا صیغہ یا تثنیہ مذکر غائب اور اس میں الف ضمیر بارز فاعل، فعلو میں واو ضمیر بارز فاعل۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، اس کا فاعل تثنیہ جمع ہوتا ہے اور فاعل اسم ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ بھی علامت لفظی ہے۔ یا موصوف باشد یا موصوف ہو، یا اب یہ علامت معنوی ہے۔ فرماتے ہیں
کوئی کلمہ ہے اگر وہ موصوف بن رہا ہے تو اس کا موصوف ہونا یہ اس کی علامت ہے اسم ہونے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں موصوف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، چوں جیسے جاء رجل عالم، ایک عالم مرد آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ رجل میں ایک تو علامت تنوین ہے، دوسری علامت تنوین علامت لفظی ہو گئی اس کے اسم ہونے کے لیے، اور اس کا موصوف ہونا یہ علامت معنوی ہو گئی اسم ہونے کے لیے۔ تو رجل عالم جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں رجل موصوف ہے، یہ اس کی علامت معنوی ہے اسم ہونے کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں یا تائے متحرک بدو پیوندد، فرماتے ہیں یا تائے متحرک آپ جانتے ہیں جس پر کوئی حرکت ہو، یا تائے متحرک اس کے آخر میں ملی ہوئی ہو۔ تو تائے متحرک کا ہونا یہ بھی کیا ہے، اسم کی علامت ہے اور علامت لفظی ہے، چوں جیسے ضاربتن۔ تو یہاں اسم کی علامتوں کو بیان کر دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسم کی 11 علامتیں ہیں، جن میں سے 8 لفظی ہیں اور 3 علامت معنوی ہیں۔ تو خلاصہ کلام آپ سمجھ لیجئے، ایک بار جلدی ترجمہ لگوا دیتے ہیں۔ بدا کے جان لیجئے کہ علامت اسم کی علامت آست یہ ہے کہ الف اور لام یا حرف جر در اولش باشد اس کے شروع میں ہو، چوں جیسے الحمد و بزید، یا تنوین در آخرش باشد اس کے آخر میں ہو، چوں جیسے زیدن، یا مسندلے باشد یا مسندلے ہو، چوں جیسے زیدن قائم، یا مضاف باشد یا مضاف ہو، چوں غلام و زیدن جیسے غلام و زیدن، یا مصغر باشد یا مصغر ہو، چوں قریش، یا منصوب باشد یا منصوب ہو، چوں بغدادی جیسے بغدادی، یا مثنی باشد یا تثنیہ ہو، چوں رجلان، یا مجموع باشد یا جمع ہو، چوں رجال، یا موصوف باشد یا موصوف ہو، چوں جاء رجل عالم، یا تائے متحرک بدو پیوندد، یا تائے متحرک اس سے ملی ہوئی ہو، چوں اس سے لگی ہوئی ہو، چوں ضاربتن جیسے ضاربت۔